میاں بیوی کے درمیان ہم بستری سے متعلق باتوں کو افشا کرنے کی ممانعت ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت اختیار کرے اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ خلوت اپنائے اور پھر وہ شخص بیوی کے راز افشا کر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1437 کے تحت روایت کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لطف اندوزی کے متعلق امور کی تفصیلات کو افشا کرنے کی حرمت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یا بیوی کی طرف سے اس دوران ہونے والی باتیں یا افعال وغیرہ کو بیان کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر شرعی حکم بیان کرنے یا کسی کو سمجھانے یا میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے یا اس طرح کے کسی اور مقصد کے لیے ان چیزوں کی بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ تاہم اگر بات کرتے ہوئے اشارے اور کنایے سے بات کی جائے، صریح لفظوں میں نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور ممکن ہو تو ان باتوں کا ذکر اجمالی طور پر ہو، تفصیلات ذکر نہ کی جائے۔ اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان دونوں پر غسل ہے؟ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ میری بیوی عائشہ ہوتی ہے، پھر ہم غسل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 350 کے تحت بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں اس چیز کا جواز ہے کہ اس طرح کی بات بیوی کے سامنے بتلائی جا سکتی ہے، بشرطے اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہو، اس سے کسی قسم کی خرابی لازم نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسلوب اس لیے اپنایا تاکہ بات سائل کی دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اسی طرح یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرظی رحمہ اللہ نے نکاح کر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئی تھی، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور اپنے جسم پر چوٹوں کے سبز نشانات دکھائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عام طور پر عورتیں ایک دوسری کی طرفداری کیا کرتی ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کسی مومن عورت کا اس سے برا حال نہیں دیکھا، اس کی چمڑی اس کی چادر سے بھی زیادہ سبز ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے شوہر عبد الرحمن بن زبیر قرظی رحمہ اللہ نے سنا کہ اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی ہے، چنانچہ وہ بھی اپنے ساتھ 2 بیٹے لے کر آ گئے جو ان کے کسی اور بیوی کے بطن سے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، البتہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے کافی نہیں ہوتا۔ اس نے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے شوہر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اسے ہمبستری کے دوران اس طرح چھیل دیتا ہوں جیسے چمڑا چھیلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود مجھے پسند نہیں کرتی بلکہ رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور سعید بن عاص کے بیٹے حجرے کے صحن میں بیٹھے تھے، اس انتظار میں تھے کہ ان کے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، ابو بکر اس عورت کو روکتے کیوں نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح بے باک ہو کر بات کر رہی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر تبسم کے علاوہ کچھ نہ فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو منع نہیں فرمایا اور نہ ہی مرد کو کہ دونوں نے جماع سے متعلق راز کی باتوں کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے
کہ جب ضرورت ہو تو ایسی چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ میاں بیوی میں موجود لڑائی کو ختم کیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے ایسی بڑی بات کو بڑی دیدہ دلیری سے کر دیا جس سے عورتیں عام طور پر شرما جاتی ہیں، یا پھر عورتوں کی کمزور عقلی کی وجہ سے مسکرائے، کیونکہ اس دیدہ دلیری سے بات کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے دوسرے خاوند کو شدید ناپسند کرتی تھی اور پہلے خاوند کی طرف لوٹنا چاہتی تھی۔ ابن ملکن رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین اپنے خاوندوں کی قلت جماع کی شکایت حکمران کے سامنے لگا سکتی ہے، اور اس کے لیے ایسا اشارہ بھی استعمال کر سکتی ہے جو صریح جیسا ہو۔ ایسے اشارے کے استعمال پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس میں یہ بھی ہے کہ جب خاوند پر اس طرح کا الزام لگایا جائے تو وہ اپنی صفائی میں کھل کر بات کر سکتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح رحمہ اللہ بلوغ المرام کی شرح میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی سابقہ بیان شدہ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بستر کی باتیں بیان کرنے کی حرمت ہے کہ انسان اپنے اور اپنی بیوی کے راز دوسروں کو بیان کرے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس عمل پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ تاہم اس سے کچھ حالات مستثنا ہوں گے جب شرعی حکم بیان کرنے کے لیے ایسی باتوں کی ضرورت ہو۔ پھر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ بیان شدہ روایات کے علاوہ دیگر حدیث بھی ذکر کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا اس بنا پر اگر شرعی ضرورت اور فائدہ اس چیز میں ہو کہ کسی ایسی بات کو ذکر کیا جائے جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی تو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیان کرنا جائز ہے، لیکن بطور چٹکلوں اور ہنسی مذاق کے ایسی باتیں بتلانا حرام ہے۔